نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أنه صلى الله تعالى عليه وسلم بلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجلى الظلمة وجاهد في سبيل الله وعبد ربه حتى أتاه اليقين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بغیر کسی تمہید کے ایک سب سے اہم مسئلہ ایسا اہم مسئلہ کہ اگر انسان اس میں ٹھوکر کھا جائے تو ہو سکتا ہے اس کا ایمان ہی جاتا رہے، اور ایمان کی حفاظت تو مومن کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ بہت سب سے زیادہ قیمتی سرمایہ ہے۔ مرنے کے بعد کوئی چیز ساتھ نہیں جاتی، نہ جائے ایمان ساتھ جائے، نجات ہی نجات ہے۔ اور وہ مسئلہ ہے اللہ کے رسول کا ادب۔ اور یہ عجیب بات ہے، تاریخ بتاتی ہے کہ دنیا کے ہر بادشاہ، ہر حکمران نے اپنے دربار کے آداب خود مقرر کیے ہیں۔ فرعون سب سے سرکش بادشاہ تھا، اس کے دربار میں آنے کے لیے ضروری تھا کہ دونوں ہاتھوں میں مرد نے سونے کے کنگن پہنے ہو، پھر آ سکتا ہے، پھر آ کے سجدہ کرے۔ تفصیل میں نہیں جاتا، وقت ضائع ہوگا، بس یہ ایک نقطہ سمجھ لو۔ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ اپنے درباروں کے آداب خود مقرر کرتے ہیں اور وہ عارضی ہوتے ہیں، لیکن ایک ایسا دربار ہے کہ جہاں نہ تاج ہے، نہ تخت ہے، نہ فوج ہے، نہ سپاہ ہے، اور اس جناب عالی کے آداب عرش والا اللہ وہ مقرر فرما رہا ہے۔ گزشتہ جمعے گفتگو شروع کی تھی، رخ بدل گیا۔ یہ ہوا ہے، کبھی ادھر جاتی ہے، کبھی ادھر جاتی ہے۔ ہم بھی ہوائی قسم کے لوگ ہیں، ہم مضبوط نہیں ہیں۔
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں جہاں صحابہ مخلص صحابہ، جان نثار اور وفادار صحابہ، جنہوں نے وفاداری کے اصول بنائے ہیں، جنہوں نے جان نثاری کے انداز سکھائے ہیں، جس طرح وہ مجلس میں حاضر ہوتے تھے، اسی طرح ایک گروہ تھا مدینہ پاک میں جنہیں منافق کہتے ہیں، وہ بھی حاضر ہوتے تھے۔ مدینہ پاک میں یہودیوں کی بھی اکثریت تھی، وہ بھی حضور کی مجلس میں حاضر ہوتے تھے۔ صحابہ کرام جب حضور کی گفتگو سنتے تو کبھی ایسا ہوتا کہ کسی صحابی کی بات ذہن میں اتری نہیں، سماعت نے صحیح اس کو کیچ نہیں کیا، تو وہ کہتے تھے رائنا۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، آیت نمبر 104۔ اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیے، یہ مسئلہ آپ دوبارہ ارشاد فرمائیں تاکہ ہم سمجھ سکیں، ذہن نشین کر سکیں۔ سبحان اللہ۔ میں نے کیوں کہا سبحان اللہ؟ ہر آدمی کو رب نے زبان دی ہے، بولتا ہے، لیکن نبی کا بولنا کچھ اور ہے۔ نبی کا بولنا کیا ہے؟ عرش والا کہتے ہیں وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ تم بات کرتے ہو اپنی مرضی سے، کبھی اچھی کبھی بری، لیکن میرا نبی جب بھی بولتا ہے اپنی مرضی سے نہیں بولتا، میں بولتا ہوں تو یہ بولتا ہے۔ بات میری ہوتی ہے، زبان اس کی ہوتی ہے، معنی میرا ہوتا ہے، لفظ اس کے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور دوسری بات، ہماری بات کا کوئی وزن نہیں، لیکن نبی جب بات کرتا ہے تو شریعت کا قانون بن جاتا ہے۔ اس لیے احادیث کی بہت حفاظت کی گئی ہے۔ حضور نے فرمایا جو میں نے بات نہیں کی کوئی شخص میری طرف منسوب کرے اور جان بوجھ کر منسوب کرے تو اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنائے۔ کیوں؟ کہ نبی کی بات یہ دین کی بنیاد ہے۔ جس طرح قرآن ماخذ قانون ہے، اسی طرح رسول اللہ کی حدیث بھی ماخذ قانون ہے، اس سے بھی قانون مت دیں۔ پھر وہی بات بن گئی، اب ہوا کا رخ بدلنے لگا۔ اللہ تمہیں بھی سلامت رکھے، مجھے بھی۔ تو پھر حضور کے آداب کی باتیں تو چلتی رہیں گی۔ میں ایک مثال دے کر آگے جاتا ہوں۔ رب نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، صلاۃ قائم کرو۔ اقیمو کو معنی قائم کرو، صلاۃ اب یہ عربی کا لفظ ہے، تو جس زبان کا لفظ ہو اس کو سمجھنے کے لیے اس زبان کی ڈکشنری کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ انگلش کا لفظ ہے، فارسی کا ہے، تو لغت اور ڈکشنری کو دیکھنا پڑے گا۔ جب ہم نے اس طرح رجوع کیا کہ صلاۃ کا معنی کیا ہے، 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 5 نہیں، 10 نہیں، 17 معنی۔ یا اللہ ہم صلاۃ کیسے قائم کریں؟ یہاں تو تیرے عربی زبان میں 17 معنی ہیں۔ اب وہ معنی میں بتاؤں تو بات اور لمبی ہو جائے گی۔ پھر دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ دن میں کتنی دفعہ صلاۃ قائم کریں؟ دوسرا سوال بڑا عام سوال ہے نا۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ ہر صلاۃ کے بارے تفصیل میں معلوم ہونی چاہیے، کتنی رکعتیں ہیں، کس طرح پڑھنی ہے۔ رب کہتا ہے میں نہیں بتاؤں گا۔ یا اللہ ہم بندے تیرے ہیں، حکم تو دے رہا ہے، تو بتا۔
کہتا میں نہیں بتاؤں گا۔ یا اللہ پھر آپ کدھر جائیں؟ میرے رسول کے پاس جاؤ، میرا رسول تمہیں بتائے گا۔ میرے رسول نے کے پاس گیا تو فرمایا صلو کما رأیتمونی یصلی، میں صلاۃ قائم کرتا ہوں، تم مجھے دیکھو اسی طرح تم بھی پڑھتے رہنا۔ اب یہ 5 نمازیں اس وقت میں قرآن نہیں ہمیں بتائے گا۔ صبح کی 2 ہیں، ظہر کی 4 ہیں، مغرب کی 3 ہیں، قرآن نہیں بتائے گا۔ قیام کیسے کرنا ہے، ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، قیام کی حالت میں کیا پڑھنا ہے، رکوع کی حالت میں کیا پڑھنا ہے، سجدے کی حالت میں کیا پڑھنا ہے، رکوع 1 کرنا ہے کہ 2 کرنے ہیں، سجدہ 1 کرنا ہے کہ 2 کرنے ہیں، قرآن نہیں بتائے گا۔ یعنی اللہ نہیں بتائے گا، اللہ کا رسول بتائے گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ اس دین سے اللہ کے رسول کو علیحدہ کر دو، اور رسول کی شان ہی علیحدہ ہے، صحابی کو علیحدہ کر دو، تیرا دین مکمل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے رب نے کہا لا الہ الا اللہ صرف نہ پڑھا کرو، ساتھ محمد رسول اللہ بھی پڑھا کرو۔ اور یہ عقیدہ رکھو کہ رب بھی حی القیوم ہے، محمد رسول اللہ بھی زندہ ہے، یہ عقیدہ رکھو۔ آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ مولویوں کے کیوں عقیدے بدل گئے؟ تو مولوی تو نہیں، عالم تو نہیں، تمہارا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ زندہ ہے، مولویوں کا کیوں عقیدہ نہیں؟ وہ کیوں جھگڑتے ہیں؟ بات مختصر سی ہے، سمجھنے والی ہے۔ ہمارے ملک کا ایک صدر جس کا نام تھا صدر فیلڈ مارشل صدر ایوب، اب میں آپ سے پوچھتا ہوں صدر ہے کہ تھا؟ ضیاء الحق صدر ہے کہ تھا؟ جی موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں کہ تھے؟ ابراہیم علیہ السلام نبی تھے کہ ہیں؟ اور محمد اللہ کا رسول ہے کہ تھا؟ یہ ہے تھا کیوں بدل گیا؟ وہ چلے گئے، یہ زندہ ہے۔ رب نے وعدہ کیا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے میرے نبی تو ان میں جب تک ہوگا میں تیری قوم کو عذاب نہیں دوں گا۔ اللہ کے نبی نے کہا عیسیٰ جاتا ہے تو جائے، ادریس جاتا ہے تو جائے، سب جاتے ہیں تو جائیں، محمد لجپال ہے، کریم ہے، یہی رہے گا، اپنی امت میں رہے گا، عذاب نہیں آئے گا۔ یہ پناہ ہے، یہ ہمارے لیے سب سے بڑی پناہ ہے رسول اللہ کی، اس لیے ہم قربان ہوتے ہیں، جان نثار کرتے ہیں، اور ان کو اپنی جان، مال، اولاد سب سے پیارا سمجھتے ہیں۔ محمد کی محبت ہے، دین حق کی شرط اول، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ نماز اچھی، زکوٰۃ اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ بروں میں خواجہ کونین کی عزت پر، خدا شاہد کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ صحابی کی بات سمجھ میں نہیں آئی، عرض کرتے رائنا، ہماری رعایت فرمائیں۔ یہودیوں کی لغت میں اس کا معنی احمق ہے، یہودی بھی کہتے تھے، ایک تفسیر۔ دوسری تفسیر ہے کہ وہ زیر کو ذرا لمبا کر کے پڑھتے تھے، راعینا، اس کا معنی بن جاتا ہے ہمارے چروائے۔ یہ بھی گستاخی والا لفظ ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قبیلے انصار کے سردار تھے، وہ یہودیوں کی لغت سے واقف تھے، وہ سمجھ گئے یہ بدبخت ہمارے نبی پاک کی توہین کرتے ہیں، مسئلہ نہیں سمجھنا چاہتے، گستاخی کرتے ہیں۔ وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ یہ معاملہ ہے،
یہ بدبخت آپ کی گستاخی کرتے ہم سے برداشت نہیں ہوتی. ہاں وہ یہودیوں سے فرمانے لگے بڑی مزے کی بات ہے، ایمان ہو تو پھر ایمان کی غیرت بھی ہونی چاہیے، مسلمان ہو تو مسلمان غیور ہونا چاہیے. حضرت سعد نے یہودیوں سے کہا کہ آج کے بعد میں نے تمہاری زبان پر یہ لفظ آتے سنتے ہوئے دیکھا، میں تمہاری گردن مار دوں گا. تھے سردار، قبیلے کے سردار تھے، پورا قبیلہ ان کے پیچھے تھا. ایک دفعہ بیمار تھے، دراز گوش پر سوار ہو کر آئے، آپ نے بلوایا. واہ سعد تیری عظمت کو سلام، نبی پاک تجھے یاد فرما رہے ہیں. حضرت سعد چل نہیں سکتے تھے بیماری کی وجہ سے، دراز گوش پر سوار ہو کر آئے. جب مسجد شریف کے قریب آئے نا تو جو انصار بیٹھے تھے فرمایا قوموا لسیدکم، اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ. آج کچھ مولوی کہتے ہیں یہ قیام تعظیمی ہے، یہ قیام تعظیمی ناجائز ہے، اس لیے کہ اللہ کا رسول منع فرمایا تھا کہ میں آؤں تو بیٹھے رہنا، نہ اٹھا کرو. یہ دلیل دیتے ہیں. پھر حضور نے کیوں فرمایا کہ اپنے سرگار کے لیے اٹھو؟ سب انصار کھڑے ہو گئے. یہ مسئلہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، حضور نے منع فرمایا ہے کیونکہ آپ دن میں کئی مرتبہ حجر مبارک میں تشریف لے جاتے. صحابہ کے پاس، صحابہ کوئی قرآن پاک یاد کر رہا ہے، کوئی حدیث یاد کر رہا ہے، کوئی دعائیں یاد کر رہا ہے، کوئی نئے آنے والوں کو پڑھا رہا ہے. مسجد نبوی میں گونج اٹھتی تھی. اب ہماری مسجد خالی ہو گئی، چھوٹے چھوٹے بچے قرآن لے کر بیٹھے ہیں. یہ زوال ہے، اس امت کا سب سے بڑا زوال یہ ہے. یہ جو علماء واعظ کہتے ہیں اور آپ لوگ سنتے ہیں، یہ اللہ کے فضل سے اس امت کو بچا رہا ہے. کہ اللہ پاک راضی ہو جاتا ہے، میری بات کوئی کرنے والا ہے، کوئی سننے والا ہے، چلو تھوڑے وقت کے لیے. اللہ اکبر. لیکن حدیث میں آتا ہے، ایک حدیث کافی نہیں ہوتی، اس موضوع پر بہت سی احادیث کو دیکھنا پڑتا ہے. صحابہ کرام بعض دفعہ حضور کے فرمان کے مطابق بیٹھے رہتے تھے اور بعض دفعہ کھڑے ہو جاتے تھے. وہ بیٹھنا حضور کی پسند ہے، اور صحابہ اٹھتے تھے، قیام کرتے تھے، ان کی محبت. اب دیکھو نا کوئی معزز آدمی آئے تو آپ بیٹھے رہیں گے تو بڑا عجیب نہیں لگے گا. بلکہ یہ صریح حدیث موجود ہے کہ جب آپ کا شانہ اقدس میں تشریف لے جاتے تو صحابہ کرام اس وقت تک کھڑے رہتے جب تک آپ نظر آتے رہتے. باہر کر یہ قیام تعظیمی کا ایک علیحدہ مسئلہ ہے. جب حضرت سعد حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ یہ تو گستاخی والا کلمہ کہتے ہیں، فوراً جبریل امین آئے، لا تقولوا رائنا. اس آیت میں ایک امر ہے، ایک نہی ہے، اور تیسرے نمبر پر ان دونوں کا نتیجہ اور رزلٹ ہے. اگر یہ سمجھ لے تو بات ساری واضح ہو جائے گی. اور ہمیشہ قرآن پاک کا یہ اسلوب ہے کہ اس کی آیت میں جو حکم یا جو کچھ بھی اللہ فرماتا ہے اس کا آخری جملے میں سارا نچوڑ ہوتا ہے. اس آیت کے آخری جملے میں اس ساری آیت کا نچوڑ ہوتا ہے. وہ بھی میں آپ کو تھوڑا چکھنے کے لیے پیش کروں گا. ذائقہ آ جائے نا. جبریل امین آ گئے یہ آیت لے کر، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، اے ایمان والو تم بھی رائنا کہنا چھوڑ دو. نہ ہوگی بانسری، اب کیا کہتے ہیں، نہ ہوگا بانس اور نہ بجے گی بانسری، تم بھی نہ کہا کرو. اب کچھ تو کہنا ہے یا اللہ. فرمایا میں لفظ تمہیں دیتا ہوں، اس میں یہودی منافق نہیں شامل ہو سکیں گے. یا اللہ پھر دے دے، قول انظرنا، انظرنا کہا کرو، انظرنا، رائنا نہ کہو.
کیونکہ یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کے دو معنی ہیں، ایک اچھا معنی ہے، ایک گستاخی والا ہے۔ نبی کی جناب میں گستاخی والا معنی قطعاً نہیں استعمال ہو سکتا، لہذا ادب والا بھی چھوڑ دو، اس کے متبادل میں تمہیں دے دیتا ہوں۔ انظرنا اس کا وہی معنی ہے، یا رسول اللہ ہم پر نظر کرم فرمائیے، یہ کہا کر۔ اب یہ لفظ تو اوپر سے آیا نا، یہ لفظ تو اللہ نے خود سکھایا، سمجھایا، قرآن میں اس کو پڑھایا ہے۔ اب اگر ہم انظرنا یا رسول اللہ کہیں تو شرک کہاں سے آ گیا؟ جی یا رسول اللہ انظرنا اگر ہم کہیں تو پھر قرآن کے حکم کی اس پیروی کر رہے ہیں اور اس پر عمل کر رہے ہیں۔ یہ دو باتیں ہوگی، رائنا نہ کہو، انظرنا کہو۔ اب اس کا نچوڑ کیا ہے؟ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ علیم، جو کافر ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یا اللہ یہ کافروں کا ذکر کہاں آ گیا؟ وہ پہلے میں نے بات کی ہے، اس کو ذہن میں نہ رکھو نا، اب اس کے ساتھ ملاؤ کہ بے ادب بعض دفعہ ایمان سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ یہ میں نے جملہ کہا تھا، بے ادب بعض دفعہ ایمان سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کیا مطلب ہے؟ میرے نبی کی جناب میں اگر گستاخی کرے گا میں سارے اعمال اس کے منہ پر ماروں گا اور ایمان سے بھی محروم کر دوں گا۔ ادب ادب اہل طریقت فرماتے ہیں طرق العشق کلھا آداب ادب النفس ایھا الاصحاب۔ دین میں ہے ہی ادب۔ یہ ہاتھ باندھ کے اللہ کے جناب میں کھڑے ہیں، پہلے وضو کیا ہے، پاک ہوئے ہیں، لباس اچھا پہنا ہے، قبلہ روح ہوئے ہیں، پاک جگہ ہے، وقت ہے، ادب سے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں، یہ ادب ہے۔ اور سب سے بڑا ادب دو صحابوں نے کر کے دکھایا، ان کو کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی، ابھی تو یہ قرآن کی ایک آیت ہے نا، بہت سی آیات ہے قرآن پاک۔ اللہ 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 اللہ، ایک صدیق اکبر، ایک علی المرتضیٰ، اتنا ادب کسی نے کیا نہیں۔ صدیق اکبر نے کون ادب کیا؟ بخاری شریف میں حدیث آتی ہے، آپ نے سنی ہوئی ہے، میں صرف اشارہ ہی کروں گا، تفصیل نہیں بیان کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو قبیلوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے، نماز کا وقت ہو گیا، حضرت بلال نے ابو بکر صدیق سے کہا کہ آپ نماز پڑھاؤ، اور اقامت کہہ دی۔ ابو بکر صدیق مصلی پر کھڑے ہو گئے، جماعت قائم ہے، سورہ فاتحہ آپ پڑھ چکے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق سورہ فاتحہ پڑھ چکے ہیں، حضور تشریف لائے، آپ صفوں کو چیرتے آگے آ گئے۔ آج کسی کی جرت نہیں، کسی کو حق نہیں پہنچتا، جو پہلے آئے پہلے بیٹھے، جو بعد میں آئے پیچھے، خواہ کوئی شیخ الحدیث ہو، یہ شیخ القرآن ہو، کسی کا استاذ ہو یا پیر مغاں ہو، پیچھے ہی سے نماز پڑھنی ہوگی۔ لیکن یہ محمد الرسول اللہ ہے، ان کے اسم پاک سے کلمہ مکمل ہوتا ہے۔ آپ تشریف لائے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا مصلی چھوڑ کر، نماز چھوڑ کر پیچھے ہٹنے لگ گئے۔ آگے سمجھ میں بات۔ اور علی المرتضیٰ نے کیا ادب کیا؟ یہ علی کی آغوش محبت ہے اور میرے نبی کا سر ناز ہے۔ حضور آپ فرما رہے ہیں، حضور نے نماز عصر پڑھ لی ہے، حضرت علی نے ابھی تک نہیں پڑھی، اور سورج جو ہے وہ اپنا سفر جاری کیے ہوئے ہے، غروب ہونے کے قریب ہے۔
ہمیں تو جرأت نہیں کہ ہم نماز نہ پڑھیں. الحمدللہ یہ عادت بن گئی ہے نا. اور مومن کو ایسا ہی ہونا چاہیے، جیسے بھی مصروفیت ہو وقت پر سجدہ کرو. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کسی ڈاکٹر سے پوچھو، اس سجدے میں بڑی بیماریوں کا علاج ہے. اس طرح سرکار نے فرمایا نا، کھانا 3 انگلیوں سے آپ تناول فرماتے تھے، اور کھانے میں 3 انگلیاں ہی استعمال کرنی چاہیے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ کھانے کے بعد ان کو چاٹ لینا چاہیے، درمیان والی انگلی کو پہلے، پھر اس انگلی کو، پھر انگوٹھے کو چاٹ لو. اب ڈاکٹروں سے پوچھو، اس سے کئی بیماریاں رفع ہو جاتی ہیں. بات کا یہ ایک الگ موضوع ہے. جناب علی المرتضیٰ دیکھ رہے سورج ڈوب رہا ہے، میری نماز قضا ہو رہی ہے. ہوتی ہے تو ہوتی رہے. میں دین پورا دین، نماز تو دین کا ایک رکن ہے نا، میں پورا دین گود میں لے کر بیٹھا ہوں، مجھے کس بات کی پرواہ ہے. آپ جب بیدار ہوئے سورج غروب ہو چکا تھا. آج کسی کو اجازت نہیں ہے. تو فرمایا علی سورج ڈوب گیا، نماز نہیں پڑھی. یا رسول اللہ، میں نے آپ کو بے آرام نہیں کرنا چاہیا. ہاں، علم کے ساتھ ادب بھی شامل ہو نا. سلطان باؤ فرماتے ہیں، علم پڑھیا ادب نہ سکھیا، کی لینا علم نو پڑھ کے ہو. علم دے نال ادب بھی چاہیے. جناب علی المرتضیٰ سے زیادہ علم والا کون ہو سکتا ہے؟ ہاتھ اٹھ گئے میرے نبی کے. اللہم انہو کان فی طاعتک و طاعت رسولک فردد علیہ الشمس. اے اللہ، یہ علی تیری اطاعت میں، تیرے رسول کی طاعت میں تھا، سورج ڈوب گیا ہے، اسے واپس لا، نماز پڑھے. یہ مسئلہ سمجھنے والا ہے، کوئی مجھے سمجھائے یا کبھی میں کسی کو سمجھا دوں گا کہ رسول پاک کی طاعت میں تو ہے، تو اللہ کی طاعت میں کہاں ہے؟ اللہم انہو کان فی طاعتک، علی تیری طاعت میں ہے، و طاعت رسول کا، اور یہ تیرے رسول کی طاعت میں ہے. اللہ کی طاعت کیسے کر رہا ہے؟ قرآن میں رب نے فیصلہ کر دیا، میری طاعت رسول کی طاعت سے الگ نہیں ہے. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جو رسول کی اطاعت کرے گا وہ حقیقت میں میری اطاعت ہے. سبحان اللہ. کہتے ہیں کہ ادب ایک تاج ہے لطف خدا کا، تو رکھ سر پر جہاں چاہے چلا جا. اب میں کہتا ہوں کہ یہ ادب کہاں سے حاصل کریں؟ کیونکہ ہمارے جتنے ادارے ہیں، دینی اداروں سمیت، مستثنا میں نہیں کرتا، میں نے زندگی ان اداروں میں گزاری ہے، پڑھا ہے اور پڑھایا ہے، اور الحمدللہ ادارہ بنایا بھی ہے. میں نے نہیں، اللہ نے. ان اداروں میں بھی تربیت اور ادب نہیں ہے. سکول کالج میں کیا ڈھونڈے گا، یونیورسٹی میں کیا ڈھونڈے گا. اور آخری بات میں آپ سے کہہ کر اب رخصت ہوتا ہوں، جو میرے لیے بڑی ہی دل خراش بات ہے، اور آپ کو بھی اس کا دکھ ہونا چاہیے، اور اگر کچھ علاج کر سکو تو علاج کرو. ہمارے ملنے والے ماسٹر صاحب ہیں، پہلے تو ہر جمعہ ادھر پڑھتے تھے، شاید آپ کوئی انہیں مصروفیت زیادہ ہو گئی ہے. وہ ایک دن مجھے بتانے لگے کہ میں نے 10ویں کلاس کے سب بچوں کو لائن میں کھڑا کیا. اب آپ جانتے ہیں کہ 10ویں کلاس میں جب بچہ پہنچتا ہے تو وہ بالغ ہوتا ہے. عاقل بالغ بچے ہمارے نونہال، یہ ہم نے نرسری لگائی ہے، کل انہی نے ملک کو سنبھالنا اور چلانا ہے. اور میں نے ایک طرف سے ایک لڑکے سے کلمہ سنا. وہ ماسٹر صاحب کہہ رہے تھے ایک بچے نے بھی کلمہ صحیح نہیں سنایا.
اس میری تقریر کا کیا فائدہ؟ ان مولوی صاحب کے واعظ کا کیا فائدہ؟ یہ مسجد اور ممبر ان کا کیا فائدہ؟ یہ قاری اور قرآن پڑھانے والے ان کا کیا فائدہ؟ یہ ان کا نقصان، ان کا قصور نہیں ہے۔ کلمہ ماں باپ پڑھاتے ہیں۔ قاری کے پاس 4 سال 5 سال کے بعد بچہ جاتا ہے، ماں کی گود میں بچے کو سر وقت کلمہ دیا جاتا ہے۔ مولوی کا یہ کام ہے کہ بچہ پیدا ہو جائے اسی لیے کان میں کہہ دے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ مولوی اپنا کام کر رہے ہیں، اس کے لاشعور میں توحید و رسالت کا پیغام پہنچا کر اسے سمجھا رہے ہیں۔ بچہ جب بڑا ہونا تو یہ لاشعور سے شعور میں منتقل ہوگا۔ سب کچھ بھول جا، نہ اللہ کو بھولنا نہ رسول اللہ کو بھولنا۔ ہم سپیلنگ یاد کر رہے ہیں، MBBS ڈاکٹر بن رہے ہیں، انجینئر بن رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ بن رہے ہیں۔ سب کچھ بنو، پہلے مسلمان تو بنو۔ سب کچھ پڑھو، پہلے قرآن تو پڑھو۔ میں نے یہ کہا ماسٹر صاحب ان کے گھر میں کلمہ ہے ہی نہیں۔ اگر گھر میں کلمہ ہوتا تو بچوں کو پاس ضرور ہوتا۔ آپ کو متاثر ہوئے اس بات سے؟ کچھ آپ کو افسوس ہوا ہے؟ نہیں ہوگا جی؟ یعنی یہ ہیں ہمارے بچے۔ اس سے اب آپ جنازے کی دعا سنیں، دعائے قنوت سنیں، نماز کا طریقہ پوچھیں، وہ کیا بتائے گا؟ اسے تو کلمہ ہی نہیں آتا۔ کیا ادارے ہم چلا رہے ہیں، کن کو پڑھا رہے ہیں اور کیا پڑھا رہے ہیں؟ یہ جرم اللہ کبھی معاف نہیں فرمائے۔ کہتے ہیں انفرادی، اقبال بھی کہہ گیا، انفرادی غلطی ہو تو اللہ معاف کر دیتا ہے، جب اجتماعی غلطی ہو تو پھر اللہ معاف نہیں فرماتا، پھر عذاب ہی آتا ہے۔ اس امت پر وہ عذاب نہیں آئے گا جو قوم لوط پر عذاب آیا۔ قوم لوط پر پتہ ہے 4 عذاب آئے۔ اللہ تعالیٰ معافی دے، ہم تو ایک بھی نہیں برداشت کر سکتے۔ صفحہ ہستی سے نام نشان مٹا دیا۔ اس امت پر اس طرح عذاب نہیں آئے گا، طوفان نوح بھی نہیں آئے گا، لیکن ایک عذاب آ گیا ہے۔ کون سا؟ تمہارا ذہن جائے گا کرونا وبا کی طرف، نہیں، یہ کوئی عذاب نہیں۔ میں اسے تو اللہ کی رحمت سمجھتا ہوں۔ تمہاری سوچ میری سوچ میں فرق ہے۔ میں بیماری کو اللہ کی رحمت سمجھتا ہوں۔ ایک بزرگ کے سر کو درد ہوا، انہوں نے سجدہ شکر ادا کیا۔ لوگوں نے پوچھا حضور آپ کے سر کو درد ہے؟ فرمایا میں نے شکر اس لیے ادا کیا ہے کہ یہ درد ہر پیغمبر کو ہوا ہے، اور ہمارے نبی پاک اسی درد کو ساتھ لے کر گئے ہیں۔ اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے اپنے بندے کو یاد فرمایا ہے۔ سوچ ہے نا، تو نے مجھے یاد کیا ہے، میں تجھے بھولا نہیں ہوں۔ وبا نہیں، بیماری نہیں، مصیبت نہیں، کوئی پریشانی نہیں، اس کا علاج ہے۔ آدمی نکل جاتے ہیں، اور اگر اللہ کو پیارے ہو جائیں، صبر کریں تو شہادت کی موت ہے۔ مرنا تو ایک دن ہے ہی۔ مرزا غالب کہتا ہے موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ ایک بڑے غالب شناسا تھے، وہ کہنے لگے نیند تو رات کو آتی ہے، مرنا دن کو ہے، رات کو تو سونا چاہیے۔ آپ نے نہیں توجہ کی۔ موت کا ایک دن معین ہے، یعنی موت نے دن کے وقت آنا ہے، اجالے میں اندھیرے میں نہیں آئے گی۔ رات کو تو سو لو، حالانکہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک دن سے مراد ہے ایک وقت مقرر ہے، خواہ رات ہو خواہ دن ہو، کبھی بھی پیغام آ سکتا ہے۔ ادب کی کوشش کرو، لیکن کیا کریں، وہ صحبتیں ہمیں نہیں ملتی جہاں سے ادب ملتا تھا۔ گفتگو میں ادب۔ ایک شخص میرے پاس آیا، کہنے لگا جی بیٹھا رہا، فوت ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے۔ میں جی پھر چکر لگاؤں گا۔ میں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں چکر سے بچائے۔ ہم مذہبی لوگوں کے پاس یہ لفظ نہیں استعمال ہوتے۔ جو بزرگ ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ جی میں پھر حاضری دوں گا۔
سمجھ آ رہے ہو؟ میں نہیں اس میں شامل، میں بزرگوں کی بات کرتا ہوں جی۔ میں پھر حاضری دوں گا، اور برابر کا ہو تو میں کسی وقت پھر آؤں گا، اور بازاری ہو تو کہے میں چکر لگاؤں گا۔ یہ چکر لگانے والی قوم نہیں ہے، ادب والی قوم ہے، ادب والی قوم ہے۔ دو آدمی ایک بزرگ کی بیعت کے لیے آئے، مسجد کا تالاب تھا، وہاں انہوں نے وضو کیا، بزرگ حجرے میں تشریف فرما تھے۔ وہ ایک ساتھی دوسرے سے کہتا ہے کہ ہماری مسجد کا جو محراب تالاب ہے، شاید پہلے میں نے محراب کہا ہو، تالاب جس پر وضو کیا جاتا ہے، ہماری مسجد کا جو تالاب ہے وہ اس سے بڑا ہے۔ یہ ایک بات ہے، صحیح بات ہے، واقعی امر ہے۔ جب وضو کر کے نفل پڑھ کے تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، دستبوسی کی، ادب سے بیٹھ گئے، تو آپ نے پوچھا بھائی کیسے آئے ہو؟ جی بیعت ہونے کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا اس کی بیعت کرو جس کا تالاب بڑا ہو، میرا تو چھوٹا ہے۔ علماء کی خدمت میں جاؤ تو زبان کو کنٹرول میں رکھو تاکہ وہ کچھ بیان کرے تم سنو۔ اولیاء کی مجلس میں جاؤ تو دل کو قابو میں رکھو۔ یہ دل کے جاسوس ہوتے ہیں، ان کی نظریں اندر گھس جاتی ہیں۔ ایکس رے لیتے ہو کہ نہیں؟ یہ پھیپھڑوں پر داغ ہے، پھیپھڑے تو اندر ہیں، یہ داغ کیسے تجھے پتہ چل گئے؟ یہ اس پر سکرین پر آئے ہیں۔ یہاں مشین لگاتے تو بلڈ پریشر چیک کر لیتے ہو، کبھی شوگر چیک کر لیتے ہو، کرتے ہو کہ نہیں؟ الٹرا ساؤنڈ بھی ایک ہوتا ہے۔ اگر ہمارے بنائے ہوئے آلات اندر کی حقیقت میں بتاتے ہیں، اللہ نے جس کو ولی بنایا ہے وہ کچھ نہیں میں سمجھ سکتا، اس کو اللہ نے بنایا ہے۔ لیجیے آپ کا وقت زیادہ ہے، میں ایک بات کیے بغیر نہیں اٹھتا، اس لیے کہ وہ میری ذاتی بات ہے۔ سن 80 اور 81 یہ میری زندگی کے 2 سال میری زندگی سے باہر ہے، اور مجھے بڑا افسوس ہے کہ میں نے یہ 2 سال انگلینڈ میں کیوں گزارے، وقت ضائع کیا۔ وہ ملک اس قابل نہیں ہے، مسلمانوں کا ملک پھول ہے، یہ عیسائیوں کے ملک کانٹے ہیں، بدبو ہے، نفرت کی جگہ ہے۔ اور جو بچے ہمارے وہاں جوان ہوئے ہیں ان کے لیے سب سے بڑا حادثہ ثانیہ یہ ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو بھول چکے ہیں۔ انہیں نہیں پتا میرا چچا کون ہے، ماموں کون ہے، خالہ کون ہے، پھوپھی کون ہے، کزن کون ہے، وہ مر گئے ہیں کہ زندہ ہے، شادی ہے کہ نکاح ہے، کیا ہے۔ یہ صلہ رحمی قرآن نے فرض فرمائی ہے۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ۔ یہ ویسے ایک بات آگی ضمناً ہم نظام کائنات کو تبدیل نہیں کر سکتے، رازق وہ ہے، اگر تیرا ایمان ہے دے گا۔ کتے کو دیتا ہے، خنزیر کو دیتا ہے، ہم نے کسی کتے کو خنزیر کو بھوکا مرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ چیونٹیوں کا رزق، پرندوں کا رزق سب کو مل رہا ہے۔ مسلمانوں کا ملک چھوڑ کر ادھر سے آواز آ رہی ہے اذان کی، ادھر سے آواز آ رہی ہے اذان کی، السلام علیکم، السلام علیکم، خیریت ہے، خیریت ہے، سبحان اللہ، اللہ 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 اللہ، سبحان اللہ، بارکہ رب کی تقسیم ہے، ادھر بھیج دیا، کسی کو ادھر بھیج دیا۔ 2 سال میں نے گزارے کس طرح؟ بچوں کو قرآن پڑھایا، میں نے اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں عریضہ لکھا، خط لکھا، اس میں میں نے غزل لکھی خواجہ حافظ شیرازی کی دیوان سے۔ آپ اس دیوان کو بہت پسند فرماتے تھے، اور میں یہ ساتھ لے کر گیا تھا۔ فارسی میں ہے بڑا مشکل، لیکن جو پڑھ جائے اس کا دل کباب ہو جائے۔ الا یا ایھا الساقی ادر کاسم وناولھا کش کاسا نمود اول ولے افتاد مشکلہ۔ حافظ ہے، حافظ، اور یہ حافظ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کا مرید ہے، مجدد الف ثانی کا پیر بھائی ہے۔
ہاں یہ تعارف بھی یاد رہنا چاہیے، خواجہ حافظ، سبحان اللہ۔ میں نے خط لکھا، اس میں ایک میرا شعر تھا، میری تمنا تھی، دعا تھی، آرزو تھی، وہ خط میں نے لکھ کر بھیج دیا، آپ کے پاس پہنچا، آپ نے میرے بیٹے کو بلوایا، وہ حاضر ہوا، ڈاک آ گئی، فرمایا یہ خط پڑھ، یہ اس کا بیان ہے، میں تو وہاں بیٹھا تھا، یہ خط کھولو اور پڑھو۔ اور آپ نے ایک شعر پڑھا فارسی کا، آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ حضور شیخ الاسلام والمسلمین، آپ نے فارسی کا ایک شعر پڑھا، جب وہ خط کھولا اور وہ غزل پڑھی، اس میں وہ شعر لکھا ہوا تھا، اور وہ خط پھر آپ نے دے دیا میرے بیٹے کو، اور وہ ابھی تک میرے پاس محفوظ ہے۔ یہ بات میں کر گیا ہوں، ہم مشین بناتے ہیں، وہ ہمیں اندر کی باتیں بتاتی ہیں، تو جس کو اللہ بناتا ہے، بس یہ بات یاد رکھو، جس کو اللہ بناتا ہے، اس لیے وہ رہتا ہم کی طرح ہے، ہم میں رہتا ہے، لیکن ہم سے جدا رہتا ہے۔ اس کا یہ آسمان نہیں، یہ زمین نہیں، یہ جہان نہیں، یہ فضا نہیں، اس کا جہان ہی اور ہے، اس کی فضا ہی اور ہے، رہتا ہم میں ہے، لیکن ہم میں سے نہیں ہوتا، ہم میں سے ہوتا ہے، ہم میں سے نہیں ہوتا، اسے کوئی نہیں پہچانتا۔ رب نے یہ کیوں چھپا رکھے ہیں کہ بے ادبی جو کرے گا بے ایمان ہو جائے گا، اور جو پہچانتا نہیں تو ہو جائے بے ادبی، کوئی بات نہیں ہے، اسے پتہ ہی نہیں۔ اس لیے خاک ساران جہاں را بحکارت مند کر، تو چدانی کے دریں گرد سوارے باشد۔ ہمیشہ جو سوار ہوتے ہیں گرد و غبار میں ہوتے ہیں، غبار جب ہٹ جاتا ہے تو سوار سامنے آ جاتا ہے۔ یہ گدڑی پوش ہوتے ہیں، کسی دریا کے کنارے کوئی بیٹھا ہو، کسی وادی میں بیٹھا ہو، سر جھکاتے ہیں، لوح محفوظ پر نظر جاتی ہے۔ ہاں اب تو ہم ترس گئے، ایسے لوگوں کو ڈھونڈنا بھی ختم کر دیا، وہ مارکیٹ اب بند ہو گئی، وہ مال اب نہیں آ رہا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔